کہ ان کا غلام رو کے یہ کہتا ہے سامنے، جو بھی ہے حال آقا ہمارا ہے سامنے، اللہ ان کی بات نہیں ٹالتا کبھی، جو بھی حضور کہہ دیں ہوتا ہے سامنے۔ اور اندھا درے حضور پہ، اندھا درے حضور پہ پہنچا تو رو پڑا، اندھا درے حضور پہ پہنچا تو رو پڑا، سب کہہ رہے تھے گنبد خضرا ہے سامنے۔ اندھا درے حضور پہ پہنچا تو رو پڑا، سب کہہ رہے تھے گنبد خضرا ہے سامنے، سب کہہ رہے تھے گنبد خضرا ہے سامنے، سب کہہ رہے تھے گنبد خضرا ہے سامنے۔ اور کیا سوچتے ہو عاشق سرکار اے بلال، کیا سوچتے ہو عاشق سرکار اے بلال، پڑھ دو اذان کعبے کا کعبہ ہے سامنے، پڑھ دو اذان کعبے کا کعبہ ہے سامنے، پڑھ دو اذان کعبے کا کعبہ ہے سامنے۔ اپنے ایمان کی تاثیر بدل دیتے ہیں، اپنے ایمان کی تاثیر بدل دیتے ہیں، نسبت یار کی توقیر بدل دیتے ہیں۔ ہم نے انداز ہی بدلا ہے نہ تیبر بدلا، حضرت لوگ جلسوں کے لیے پیر بدل دیتے ہیں۔ ہم نے انداز ہی بدلا ہے نہ تیبر بدلا، نسبت یار کی توقیر بدل دیتے ہیں، نسبت یار کی توقیر بدل دیتے ہیں، اپنے ایمان کی تاثیر بدل دیتے ہیں۔ ہم نے انداز ہی بدلا ہے نہ تیبر بدلا، لوگ جلسوں کے لیے پیر بدل دیتے ہیں، لوگ جلسوں کے لیے پیر بدل دیتے ہیں۔ غلام شہ امم کا کوئی جواب نہیں، غلام شہ امم کا کوئی جواب نہیں، بریلی والے کے دم کا کوئی جواب نہیں، غلام شہ امم کا کوئی جواب نہیں، بریلی والے کے دم کا کوئی جواب نہیں۔ لٹیرے آج بھی رہ رہ کے دل ملاتے ہیں، رضا کی نوکے قلم کا کوئی جواب نہیں، لٹیرے آج بھی رہ رہ کے دل ملاتے ہیں، رضا کی نوکے قلم کا کوئی جواب نہیں، رضا کی نوکے قلم کا کوئی جواب نہیں۔ حکم ہوا ہے 40 منٹ کی گفتگو اور سن لی جائے، اس کے بعد انشاءاللہ نعتیہ مشاعرے کی شکل میں شاہد رضا کو بھی سنیں گے، حسان بھائی کو بھی سنیں گے، حسان شہنواز کو بھی سنیں گے، اور عظمت رضا بھاگل پوری کو بھی سنیں گے، ہے نا۔ اب آئیے استقبال کر لیں خطیب باوقار، عالم ذیشان، فصیح اللسان، ناصر مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مولانا مفتی آفتاب عالم منظری صاحب قبلہ کو سماعت فرمانے کے لیے آپ تیار ہو جائیں۔ 40 منٹ کی گفتگو حضرت سے سن لیں، اس کے بعد انشاءاللہ مشاعرے کا آپ لطف اٹھائیں گے، ہے نا۔ ہمارے حصے میں خوشی ہے نا، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اس کے بعد نعتیہ مشاعرے کی شکل میں شہنواز حسان کو پہلے سنیں گے، پھر ان کے بعد ان دونوں حضرات کو سنیں گے۔ آئیے استقبال کر لیں بلند آواز سے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ اسے کہتے ہیں نا، بولے مسکرا کے بولے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اور بلند آواز سے بولے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، سرکار کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، گنبد خضرا کانفرنس زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، مسلمانان اہل سنت زندہ باد، مفتی آفتاب عالم منظری صاحب قبلہ زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ دیکھیے حضرات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منبر رسول پر تشریف فرما باوقار مقتدر و محتشم و محترم علماء ملت اسلامیہ، بالخصوص پیکر علم و عمل نباز قوم و ملت، اولاد غوث اعظم پیر طریقت حضور سید کامل میاں صاحب قبلہ، زیب سجادہ خانقاہ طیبیہ بھارت گنج، پیکر علم و عمل، ماہر علم و فن، خطیب ذی وقار حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد قاسم مصباحی صاحب قبلہ،
پیکر علم و عمل، پیکر خلوص و محبت جناب محترم گلزار میاں صاحب، شاعر ہندوستان طوطی چمنستان رضا جناب محترم عظمت رضا بھاگل پوری و دیگر مداحان رسول، حفاظ و قراء، ائمہ مساجد، معزز سامعین، پردہ نشین خواتین، محمد آفتاب منظری کو سلام محبت کے ساتھ قبول کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت اچھی نعتیں، منقبتیں اور تقریر آپ حضرات سن چکے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ مقدس میں عریضہ ہے مولا تعالی ہمارے سننے، ہمارے سنانے کو، ہمارے پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ مولا عز و جل ہم سبوں کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی شاہ نواز حسان جو ابھی ضرورت کے مطابق تشریف لے کر کے گئے ہیں، انشاءاللہ بہت جلد اسٹیج پر آ جائیں گے اور آپ کو مکمل طریقے سے سیراب کر کے جائیں گے۔ بالکل فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ حضرات اطمینان رکھیں، محبت کے ساتھ تشریف رکھیں، یہ محفل رسول ہے، ادب ملحوظ خاطر رکھیں۔ بھائی عظمت بھاگل پوری انشاءاللہ آپ کو پھر سے اچھے کلام سنائیں گے، انشاءاللہ آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ اگر آپ بیدار ہیں، سننے کے لیے تیار ہیں تو اپنی محبتوں کا ثبوت پیش کریں، بیداری کا ثبوت پیش کریں، محبت کے ساتھ ایک مرتبہ بولیں سبحان اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المطهرين ومن اتبعهم أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في الحديث المبارك أول ما خلق الله نوري أنا من نور الله وكل الخلائق من نوري آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار لا فتح الا علی ولا سیف الا ذوالفقار۔ آئیے حضرات، سب سے پہلے ہم اور آپ اپنے آقا نامدار مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، نائب پروردگار، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضور تاجدار عرب و عجم، فخر آدم و بنی آدم، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر محبت، عقیدت، ادب اور احترام کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ بانداز غلامانہ پیش کیجئے۔ محبت سے بلند آواز سے درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ استاذ زمن علامہ حسن رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان ارشاد فرماتے ہیں، پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت۔ ذرا مسکرا کر آواز بلند کریں، محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت، پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت، پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت، اور آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت، عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت۔ روح الامین گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، روح الامین گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، تا عرش اڑا پھریرا صبح شب ولادت، تا عرش اڑا پھریرا صبح شب ولادت۔ اور ایک شاعر کہتا ہے، ہوا روشن جہاں سارا میرے سرکار جب آئے۔ ذرا مسکرا کر محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ ہوا روشن جہاں سارا میرے سرکار جب آئے، جھکا تعظیم کو کعبہ میرے سرکار جب آئے، جھکا تعظیم کو کعبہ میرے سرکار جب آئے، اور لگاتے ہیں شہ ابرار کی آمد پہ ہم جھنڈے، لگاتے ہیں شہ ابرار کی آمد پہ ہم جھنڈے، کیوں؟ نصب کعبے پہ تھا جھنڈا میرے سرکار جب آئے، نصب کعبے پہ تھا جھنڈا میرے سرکار جب آئے۔ وہ لاغر اونٹنی چلنے سے قاصر تھی حلیمہ کی، وہ لاغر اونٹنی چلنے سے قاصر تھی حلیمہ کی، قدم ہر ایک سے آگے میرے سرکار جب آئے۔ ذرا مسکرا کر محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ قدم ہر ایک سے آگے میرے سرکار جب آئے، اور اندھیرا کفر کا چھایا ہوا تھا ساری دنیا پر، اندھیرا کفر کا چھایا ہوا تھا ساری دنیا پر، ہوا ظلمت کا منہ کالا میرے سرکار جب آئے، ہوا ظلمت کا منہ کالا میرے سرکار جب آئے۔ اور جب سرکار اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت اپنا عشق والا قلم جب اٹھاتے ہیں، جب عشق کی صدا ان کے دل سے نکلتی ہے تو قلم اٹھا کر کے کیا لکھتے ہیں؟ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، یا رسول اللہ میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کی یہ عظیم الشان کانفرنس جشن رحمت للعالمین جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش سے منسوب ہے، گنبد خضرا کانفرنس جس کا نام رکھا گیا ہے، اللہ اکبر۔ اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ کہ آج ہم اور آپ جو یہاں جمع ہوئے ہیں، پیارے آقا علیہ السلام کی محبت کی خاطر جمع ہوئے ہیں، اور یہاں پر ہمارا جمع ہونا ایک مقصد کے تحت ہے۔ وہ مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے آقا کی میلاد کا تذکرہ کریں، وہ مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے آقا علیہ السلام کی شان، آپ کے کمالات، آپ کے معجزات، آپ کے مقام اور مرتبے کا ذکر کریں۔ اللہ عز و جل نے جو کمال، جو معجزات میرے
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمائے ہیں، ہم ان کا تذکرہ کریں۔ مگر مجھے جو وقت دیا گیا ہے آپ نے اعلان میں سنا، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا اس وقت میں اپنی گفتگو کو ختم کرنے کی۔ اے نبی کے پیارے دیوانوں، ذرا قربان تو جاؤ، ماہ ربیع الاول شریف کا جب چاند نظر آتا ہے تمام دنیا کے عاشقان رسول کے دلوں کے اندر سے ایک صدا نکلا کرتی ہے، خوشی اور محبت کی لہر ان کے چہروں پر دوڑ جایا کرتی ہے۔ جدھر دیکھو عاشقان مصطفیٰ کی یہ صدائیں آیا کرتی ہیں۔ او لوگو، محفل میلاد پر پابندیاں لگانے والوں، نبی کریم علیہ السلام کی محبت کو سینے سے نکالنے کی باتیں کرنے والوں، یاد رکھنا ہمارا جینا اور مرنا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ ہم اپنی سانسیں لے رہے ہیں تو مصطفیٰ کریم کے لیے لے رہے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم یہ ہونا چاہیے ہمیں زندگی ملی ہے نبی کے صدقے سے ملی ہے، ہمیں جان ملی ہے نبی کے صدقے سے ملی ہے، ہمیں ایمان ملا ہے نبی کے صدقے سے ملا ہے، ہمیں قرآن ملا ہے نبی کے صدقے سے ملا ہے، ہمیں رمضان ملا ہے نبی کے صدقے سے ملا ہے، ہمیں قرآن ملا ہے نبی کے صدقے سے ملا ہے، ہمیں رحمان ملا ہے نبی کے صدقے سے ملا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھنا، اللہ نے زمین کا بچھونا لگایا ہے، بولو نبی کے صدقے سے لگایا ہے۔ اللہ نے آسمان کا شامیانہ لگایا ہے، نبی کے صدقے سے لگایا ہے۔ اللہ نے سورج کو روشنی عطا فرمائی ہے، نبی کے صدقے سے عطا فرمائی ہے۔ اللہ نے چاند کو درخشانی عطا فرمائی ہے، نبی کے صدقے سے عطا فرمائی ہے۔ اللہ نے ستاروں کو چمک اور دمک عطا فرمائی ہے، نبی کے صدقے سے عطا فرمائی ہے۔ تو پھر یاد رکھنا، جب کائنات عالم کا ذرہ ذرہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی آمد کے صدقے سے بنایا گیا ہے، نبی کے میلاد کے صدقے سے منایا گیا ہے، ہمیں اور آپ کو جانیں ملی ہے، زندگیاں ملی ہیں، مصطفیٰ کی میلاد کی برکت سے ملی ہیں۔ تو پھر یہ کہنا ہوگا، جب یہ تمام کائنات عالم کا نظام مصطفیٰ کریم کی میلاد کی برکت سے چل رہا ہے، تو پھر وفاداری کا یہ ثبوت دینا ہوگا کہ جب تک جسم میں جان رہے گی ہم اپنے آقا کا میلاد مناتے رہیں گے۔ اسی زمان کو بریلی کے امام تاجدار عشق و محبت سرکار اعلیٰ حضرت اس طرح سے فرماتے ہیں، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، گنبد خضرا کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت مفتی آفتاب عالم منظری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیہ مبارکہ قاری علی احمد ریوانی صاحب قبلہ توجہ کی درکار ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیہ مبارکہ اور ایک حدیث مصطفیٰ کو تلاوت کیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اور یاد رکھو، ہم وفادار نبی کے امتی ہیں، ہم عشق والے نبی کے امتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے تو اس زبان کو اس طرح سے ہمارے اس جو ہے محبت کو اپنے اشعار میں اس طرح سے کھینچا، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، اور جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، لحد میں عشق رخے شہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخے شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ اعلیٰ حضرت کے ان اشعار کو اپنے ذہنوں میں رکھو اور یہ گفتگو سماعت کرو۔ اللہ نے قرآن کریم میں اعلان فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے ہی بھیجا ہے۔ اللہ اللہ، اب آپ دیکھیں نا، اللہ عز و جل دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ اللہ عز و جل ایک مقام پر اور ارشاد فرماتا ہے، قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ۔ ابھی سید کامل صاحب قبلہ بڑی پیاری بڑی انوکھی گفتگو فرما رہے تھے۔ قرآن کی آیات انہوں نے پڑھی، نبی کی حدیثوں کو انہوں نے پڑھا،
نبی کے صحابہ کے بہت سارے اقوال اور ان کے طرز عمل کو آپ کی سماعتوں تک پہنچایا، مگر یاد رکھو قرآن کریم اگر پڑھیں گے الحمد سے لے کر کے والناس تک آپ پڑھتے جائیے، پورا قرآن میرے نبی کی تعریف و توصیف بیان کرتا ہوا آپ کو نظر آئے گا، مگر نبی کی شان نظر کب آئے گی؟ نبی کی حدیثوں کو پڑھو گے نبی کی شان نظر کب آئے گی؟ نبی کی شان اس وقت نظر آئے گی جب اپنی نظروں کے سامنے بغض، حسد، کینہ، عداوت، دشمنی کا اینک ہٹا دو گے، جب اپنی آنکھوں پر عشق مصطفیٰ کا اینک لگا لو گے، بولو سبحان اللہ، قرآن کا جو جو لفظ پڑھو گے نبی کی عظمت نظر آتی چلی جائے گی۔ جناب آج دنیا کے اندر اعتراض ہوتا ہے، اور جب سے یہ ماحول بنا ہے ہر سال اعتراض ہوتا ہے، میلاد کیوں مناتے ہو؟ جناب ہم تو کہتے ہیں ہم میلاد اس لیے مناتے ہیں کیونکہ رب تعالی قرآن کریم میں اعلان فرما رہا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اللہ فرماتا ہے اے نبی تم اعلان کر دو، تم کہہ دو کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشیاں منانی چاہیے۔ اب ہم نے عالم تصور میں سوال کیا مولا تیرا فضل کیا ہے، مولا تیری رحمت کیا ہے؟ تو اللہ نے قرآن کریم میں جواب دیا میری رحمت یہ ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ ہاتھوں کو اٹھا کر کے بولو سبحان اللہ، تو جاننا چاہتا ہے میرا فضل کیا ہے تو سن نبی کے سچے غلام، نبی کے سچے عاشق حضرت عبداللہ ابن عباس کی بارگاہ میں چلتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے عبداللہ ابن عباس آپ بتائیے نا اللہ کا فضل کیا ہے؟ تو کئی مفسرین کرام، کئی علماء کرام نے اس کا جواب دیا اللہ عز و جل کا سب سے بڑا فضل یہ ہے کہ اس نے اپنے آخری پیغمبر کو دنیا کے اندر بھیج دیا ہے۔ اب ہمیں پتا چل گیا آقا جب دنیا میں آئے تو اللہ ہمیں خوشیاں منانے کا حکم عطا فرمائے، جب رب تعالی اپنے نبی کو رحمت بنا کر کے بھیجے تو ہمیں خوشیاں منانے کا حکم عطا فرمائے۔ ہم جو میلاد مصطفیٰ منایا کرتے ہیں یہ کسی دنیا والے کے کہنے پر نہیں منایا کرتے ہیں بلکہ پروردگار عالم کے فرمان پر منایا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ، بہت ماشاء اچھی اللہ گفتگو ہے۔ ہندوستان کا بہترین اور مشہور لہجہ، شہنشاہ ترنم، شاعر ہندوستان، بلبل باغ مدینہ، جناب محترم بھائی شاہ نواز حسان مکمل شان شاعری کے ساتھ منبر رسول پر تشریف فرما ہو چکے ہیں۔ اب جب تک آپ چاہیں گے انشاءاللہ وہ آپ کو سنائیں گے، بالکل آپ کو مایوس نہیں کر کے جائیں گے، دل کھول کر کے آج آپ کو انشاءاللہ شاہ نواز بھائی کلام سنائیں گے، دل باغ باغ ہو جائے گا۔ اب آپ توجہ کیجئے، اللہ قرآن کریم میں ایک مقام پر اور ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کے آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور روشن کتاب۔ جب ہم نے عالم تصور میں سوال کیا مولا یہ لفظ نور جو تو نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے اس نور سے مراد کون ہے؟ یہ کتاب مبین جو تو نے قرآن کریم میں لفظ ارشاد فرمایا اس کتاب مبین سے مراد کیا ہے؟ تب مفسرین کرام کے اقوال ہم نے پڑھے تو ہمارے نظروں کے سامنے یہ بات ظاہر ہو گئی، روشن ہو گئی کہ اللہ نے لفظ نور کا جو ذکر فرمایا ہے وہ کسی عام انسان کے لیے نہیں بلکہ اپنے آخری پیغمبر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے لیے ذکر فرمایا ہے۔ یعنی جب میرے آقا دنیا کے اندر آئے ہیں تو اللہ نے اپنے نبی کی آمد کا تذکرہ کتنے خوبصورت الفاظ میں فرمایا، کہنے لگا رب تعالیٰ کا فرمان ہوا قد جاءکم من اللہ نور، اے لوگوں سنو تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آ گیا ہے۔ آج دنیا کے اندر ہم اور آپ سب دنیا میں اپنی زندگیوں کو گزار رہے ہیں، ہمارے گھروں پر بچے پیدا ہوا کرتے ہیں، آج جہاں پر دیکھو ہر انسان اپنے اپنے بچے کا جنم دن مناتا ہوا نظر آیا کرتا ہے، یوم پیدائش منایا کرتا ہے، سالگرہ منایا کرتا ہے، مگر یاد رکھو ہمارا اپنے بچوں کا یوم پیدائش منانا الگ ہے، ہمارا انداز الگ ہے، سالگرہ منانے کا طریقہ ہمارا اور آپ کا الگ ہے۔ اللہ اللہ، ایک آخری پیغمبر بھی دنیا کے اندر آئے ہیں جو تمام نبیوں کے سردار بن کر کے دنیا کے اندر آئے ہیں، تمام رسولوں کے امام بن کر کے دنیا کے اندر آئے ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر تشریف لے کر کے آئے، میرے آقا علیہ السلام کی عمر مبارک 40 برس کی ہو چکی ہے۔ اللہ اللہ قربان تو جائیے، نزول قرآن کا وقت شروع ہو چکا ہے، نزول قرآن شروع ہو چکا ہے، پہلی قرآن کی آیت نازل ہو رہی ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، قرآن نازل ہوتا رہا، اسی نزول قرآن کے دوران ایک آیت ایسی بھی آئی جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، اور لوگوں آج دنیا دار اپنے بچوں کا یوم پیدائش مناتے ہیں،
سب کا تلق الگ الگ طریقہ ہے، سب کا انداز الگ ہے، مگر قربان تو جاؤ جب اللہ نے اپنے نبی کی آمد کا تذکرہ کرنا چاہا، اللہ عز و جل نے اپنے نبی کی ولادت کا تذکرہ کرنا چاہا، اللہ نے اپنے نبی کا میلاد منانا چاہا تو عام لفظ سے خطاب نہیں فرمایا بلکہ لفظ نور سے خطاب فرمایا۔ او لوگوں تمہارے پاس اللہ کا نور آ گیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس لفظ نور سے اللہ عز و جل نے قیامت تک کے لیے ایک اعلان اور فرما دیا، میرے نبی کو اپنی طرح کہنے والوں کان کھول کر کے سن لو، تم عام بشر ہو مگر میرا نبی عام بشر نہیں ہے۔ جب میں نے اپنے نبی کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا ہے تو عام بشر بنا کر کے نہیں بھیجا ہے، چلنا پھرنا تمہاری طرح ہے، بولنا چالنا تو بظاہر تمہاری طرح تم کو لگ رہا ہے، مگر میرے نبی کی شان یہ نہیں ہے جو عام انسان کی شان ہوا کرتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، رب تعالی اعلان فرما دینا چاہتا ہے میرے نبی کی شان تو یہ ہے، لباس جسم اور جسمانیت تو بشر کی طرح ہے مگر بشر نہیں، میں اپنے نبی کو نوری بشر بنا کر کے بھیج رہا ہوں۔ اللہ نے قرآن کریم میں اعلان فرما دیا، قد جاءکم من اللہ نور، او لوگوں اپنی زبان کو لگام دو، نبی کو بشر نہ کہو بلکہ میرے آقا تو نوری بن کر کے دنیا کے اندر تشریف لے کر کے آئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، گنبد خضرا کانفرنس، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ سوال کیا گیا، عرض کیا گیا، یا رسول اللہ یہ بتائیں نا اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ عرض کی حضرت جابر نبی کے غلام ہیں، نبی کے صحابی، عرض کی آقا یہ بتائیں نا اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا ہے؟ جب اتنا نبی کے غلام نے عرض کیا، میرے آقا علیہ السلام کی زبان نبوت کھلتی ہے، وہ زبان جس زبان کے بارے میں امام عشق و محبت سرکار اعلیٰ حضرت ہم سنیوں کی جان اہل سنت کی شان امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان ارشاد فرماتے ہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ میرے آقا کی نبوت والی زبان کھلتی ہے، بریلی کے امام پکار اٹھتے ہیں، او لوگو میرے نبی کی شان تو یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے اپنے نبی کو یہ شان، یہ معجزہ، یہ کمال عطا فرمایا ہے، جب میرے نبی بولتے ہیں ان کا بولنا اپنے اختیار سے نہیں ہوتا ہے، اپنی طرف سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ کا کلام ارشاد فرماتا ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ یہ جو نبی ہیں نا یہ اپنی خواہش نفسانی سے نہیں بولا کرتے ہیں بلکہ یہ وہ بولتے ہیں جو اللہ عز و جل ان کی طرف وحی فرماتا ہے۔ اب ہمیں پتا چل گیا میرے آقا جب جب بولتے ہیں، آقا کی زبان نبوت جب جب کھلتی ہے، مولا تعالیٰ جو بلوانا چاہتا ہے میرے آقا وہی بولا کرتے ہیں۔ اب ہم سنی، ہم نبی کے دیوانے، ہم نبی کے غلام، ہم عاشقان رسول ایک بات کہا کرتے ہیں، او لوگو جس نبی کی یہ شان ہو جب وہ بولتا ہے اپنی خواہش سے نہیں بولتا، اللہ کے حکم سے بولتا ہے، وہ بولتا ہے جو رب تعالیٰ بلوایا کرتا ہے تو پھر کہنا پڑے گا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کا کلام بھی نہیں بدل سکتا ہے، تو جو نبی اللہ کے حکم سے بولتا ہو اس نبی کا کلام بھی نہیں بدلا جا سکتا ہے۔ تبھی تو شاعر کہتا ہے، اے قول محمد قول خدا فرمان بدلا جائے گا۔ ذرا یار آواز نکالو نا محبت سے بولو سبحان اللہ۔ سامنے والے پیچھے تک ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر کے بولیں سبحان اللہ، اور بلند آواز سے بولیں سبحان اللہ۔ پروگرام کا تو اصل مذاق شروع ہوگا ہے نا بھائی شاہ نواز حسان جس وقت آئیں گے انشاءاللہ، موڈ بن چکا ہے بھائی شاہ نواز حسان صاحب کا ماشاءاللہ۔ ہے قول محمد قول خدا فرمان بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان بدلا جائے گا، اور بدلے گا زمانہ
لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ جب نبی کے غلام نے اتنا عریضہ پیش کیا، میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرمانے لگے، یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ فجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء الله ولم يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا جنة ولا نار ولا ملك ولا سماء ولا أرض ولا شمس ولا قمر ولا إنسي ولا جني إلى آخر الحديث۔ محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ میرے آقا ارشاد فرمانے لگے، اے جابر سنو سنو، تم پوچھنا چاہتے ہو اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ عرض کرنے لگے ہاں ہاں آقا بتائیے نا۔ میرے آقا ارشاد فرمانے لگے، اے جابر اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا۔ اب وہ نور جب پیدا کر دیا گیا، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں فجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء الله، پھر وہ نور اللہ عز و جل نے جو پیدا کیا تھا، جہاں جہاں اللہ نے چاہا وہ نور محمدی چکر لگاتا رہا۔ اللہ اللہ، جب بڑے بڑے سائنسدان، بڑے بڑے سائنٹسٹوں نے یہ ریسرچ کرنا شروع کیا کہ دنیا کے اندر سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا گیا ہے، تو اس نتیجے پر پہنچے کہ دنیا کے اندر سب سے پہلے ایک گول دائرہ بنایا گیا جس کو ہم اپنی زبان میں نقطہ کہتے ہیں، انگلش میں اور انگریزی میں اس کو ڈاٹ کہتے ہیں۔ وہ ڈاٹ سب سے پہلے بنایا گیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ سائنسدانوں کی زبان ہے۔ جب سائنسدانوں نے ریسرچ کیا اس نتیجے پر پہنچے کہ ڈاٹ بنایا گیا، مگر یاد رکھو اللہ نے اپنے نبی کے نور کو جو پیدا فرمایا تھا وہ نور محمدی جس طرح سے ایک گول دائرہ ہوتا ہے، اس گول دائرے کی شکل میں تھا۔ اللہ عز و جل نے قرب خاص میں رکھا، مگر اجازت عطا فرمائی، اے میرے نبی، اے نور محمدی تجھے اجازت ہے جہاں تو چاہے چکر لگا لے، میں نے تجھ کو اجازت عطا فرما دی ہے۔ یہ دنیا کی سائنس ہے جو آج اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ دنیا میں سب سے پہلی پیدا کی جانے والی چیز ایک ڈوٹ ہے، ایک نقطہ ہے۔ مگر یاد رکھو جب ہم اپنے مصطفیٰ کریم کی حدیث کو پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو ہمارے آقا علیہ السلام کی حدیث ہماری نظروں کے سامنے ہوتی ہے، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ وہ ڈوٹ جو یہ سائنسدان کہہ رہے ہیں کچھ اور نہیں تھا بلکہ وہ سب سے پہلے پیدا کیا جانے والا نور محمدی تھا۔ بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے سب سے پہلے میرے آقا علیہ السلام کے نور پاک کو پیدا فرما دیا تھا۔ کب پیدا فرمایا؟ اس وقت پیدا فرمایا جب نہ جنت تھی، نہ دوزخ، نہ لوح تھی، نہ قلم، نہ زمین تھا، نہ زمین تھی، نہ آسمان، نہ چاند تھا، نہ سورج تھا، نہ یہ ستارے تھے، نہ انسان تھے، نہ جنات تھے۔ سب سے پہلے اللہ عز و جل نے اپنے آخری نبی کے نور پاک کو پیدا فرما دیا۔ جب میرے آقا علیہ السلام کا نور پاک پیدا فرما دیا گیا، اب یاد رکھو اللہ عز و جل نے جب میرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، نبی کے نور کے کئی حصے کیے، ایک حصے سے نبیوں کے نوروں کو بنایا، اب انبیاء کرام کے انوار کو بنایا، جنت کو بنایا، اللہ عز و جل نے چاند اور سورج کو بنایا، زمین و آسمان کو بنایا، عزیزان ملت اسلامیہ انسانوں کو بنایا، تم قیامت تک پیدا ہونے والی تمام روحوں کو بنایا، مگر مقام سب کو الگ دیا، درجہ سب کو الگ دیا، رہنے کے لیے جگہ سب کو الگ الگ دی گئی۔ تمام نبیوں کے انوار 1,24,000 جو اس دنیا کے اندر پیغمبر پیدا ہوئے ہیں، اللہ نے ان کے نوروں کو ایک جگہ رکھا، فرشتوں کا نور ایک جگہ رکھا گیا۔ میرے آقا علیہ السلام کا نور پاک الگ ہے جو قرب خاص میں ہے مولا تعالیٰ کے، جس کو اللہ نے اپنے نور خاص سے پیدا فرمایا ہے۔ ایک جگہ پر میرے آقا علیہ السلام کا نور پاک ہے، ایک طرف تمام نبیوں کے انوار ہیں، عزیزان ملت اسلامیہ فرشتوں کو پیدا فرما دیا گیا ہے۔ اللہ کا فرمان ہوا، اے میرے فرشتوں میرے نبی کے نور کا دیدار اب تمام روحوں کو کراؤ، نبیوں کو کراؤ، انبیاء کو کراؤ، رسولوں کو کراؤ، اولیاء کو کراؤ، ابدال کو کراؤ، اقطاب کو کراؤ، اوتاد کو کراؤ، اصفیاء کو کراؤ، اتقیاء کو کراؤ، مست قلندروں کو کراؤ، انسانوں کو کراؤ، جنت کی حوروں کو کراؤ، فرشتوں کو کراؤ، جنت کے غلمان کو کراؤ۔ سب سے پہلے میرے آقا کے نور پاک کا دیدار جن کو کرایا گیا وہ کوئی عام جماعت نہیں تھی بلکہ اللہ عز و جل کی نبیوں اور رسولوں کی مبارک اور مقدس جماعت تھی۔ تمام نبیوں کے نور ایک جگہ ہیں۔ جب میرے نبی کے نور کا دیدار کرایا گیا اب تک وہ تمام انوار چمک رہے تھے، مہک رہے تھے، اللہ اللہ روشنیاں
نکل رہی تھی، مگر قربان جاؤ تاریخ کے الفاظ ہیں، حدیث مصطفیٰ ہے، میرے آقا علیہ السلام کا ارشاد پاک ہے، جب میرے نور کے تجلیوں کا دیدار تمام نبیوں کو کرایا گیا تو اب تک 1,24,000 کم و بیش نبیوں کے نور جو ایک جگہ جگمگا رہے تھے، میرے نور کے سامنے ان کا نور پھیکا پڑنے لگا. زور سے بولو سبحان اللہ. ان کا نور ماند پڑ گیا. جب انہوں نے دیکھا ہمارے نور کی روشنی کم پڑ گئی، ماند پڑ گئی، اللہ عز و جل کو پکارا، عرض کرنے لگے مولا من یہ کون ہے، یہ من ہاذا یہ کون ہے کہ جس کے نور نے ہمارے نوروں کو ڈھانپ لیا ہے، من غشینا نورہ، اے مولا یہ کس کا نور پاک ہے جس کے نور کے سامنے ہمارے انوار پھیکے پڑ گئے ہیں. تب اللہ کا فرمان ہوا تھا ہاذا نور نبینا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اے انبیاء سنو سنو، یہ کوئی عام نبی نہیں ہے بلکہ یہ میرے سب سے آخری نبی کا نور پاک ہے کہ جس نور کی روشنی کے سامنے تمہارے نور پھیکے پڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. اب گفتگو کلام یہیں پر ختم نہیں ہوا. آج جو عقل کے اندھے معاذ اللہ نبی کو اپنی طرح کہتے ہیں اور ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے، درس عبرت حاصل کرنی چاہیے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے اس فرمان سے. اللہ نے فرمایا ھذا نور نبینا محمد، یہ میرے آخری نبی کا نور پاک ہے. اللہ اکبر. بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی. اللہ عز و جل نے فرمایا میرے نبی کے نور کا دیدار تم نے کر لیا ہے، اب ایک وعدہ میں تم سے لیتا ہوں. او نبی کا میلاد منانے والوں کان کھول کر کے سنو میرے آقا کی شان کیا ہے. اللہ نے فرمایا ایک میثاق، ایک وعدہ تم سے لینا چاہتا ہوں. تمام نبیوں کی روحوں نے کہا تھا مولا وعدہ کیسا؟ اللہ کا فرمان ہوا ان آمنتم بہی جعلناکم انبیاء. بولیے محبت سے سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا تھا میرے نبیوں میرے نبی کے نور کا دیدار تم نے کر لیا، مگر سنو سنو تمہیں دنیا میں نبی بنا کر کے بھیجوں گا. ایسے ہی نہیں بھیجا جائے گا، یوں ہی تم کو نہیں بھیج دیا جائے گا، بلکہ پہلے تم سے ایک وعدہ لیا جاتا ہے. انبیاء کرام کی ارواح نے کہا تھا مولا وعدہ کیسا ہے؟ اللہ عز و جل کا فرمان ہوا ان آمنتم بہی جعلناکم انبیاء. اگر آج تم ان پر ایمان لے آتے ہو، یعنی جس نور محمدی کا تم نے دیدار کیا ہے، جس میرے آخری نبی کے نور کا تم نے دیدار کیا ہے، اگر آج ہی میرے نبی کے نور کو مان لیتے ہو، نبی کو اپنی طرح کہنے والے کان کھول کر کے سنیں. اللہ عام انسانوں سے نہیں فرما رہا ہے، امتیوں سے نہیں فرما رہا ہے، بلکہ نبیوں اور رسولوں سے اللہ عز و جل ارشاد فرما رہا ہے ان آمنتم بہی، اگر آج ہی تم میرے نبی کے نور کو مان لیتے ہو جعلناکم انبیاء، تب میں تم کو دنیا میں نبی بنا کر کے بھیج دوں گا. اب سنو ذرا، وہ ایمان والے تھے، وہ نبی کا احترام کرنے والے تھے، وہ نبی کو اپنا امام ماننے والے تھے، وہ امام الانبیاء تسلیم کرنے والے تھے. تمام نبیوں نے کہا تھا آمنا بہی. یہ کب کی بات ہے؟ یہ عالم ارواح کی بات ہے. تمام نبیوں نے کہا تھا آمنا بہی وبنبوتہ. اے مولا ہم تیرا فرمان مانتے ہیں، تیرا حکم مانتے ہیں، ہم نے تیرے نبی کے نور کو بھی مان لیا ہے اور تیرے نبی کی نبوت کا بھی اقرار کر لیا ہے. اللہ اللہ یہ شان ہے ہمارے اور آپ کے پیارے نبی کی، آخری پیغمبر کی، نبی آخر الزمان کی، کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1,24,000 کم و بیش اس دنیا میں جب انبیاء آئے ہیں تو یوں ہی نہیں آئے ہیں. ان کو مرتبہ نبوت تب ملا ہے جب انہوں نے میرے نبی کے نور پاک کو مان لیا ہے، نبی کی نبوت کا اقرار کر لیا ہے. تبھی تو بریلی کی سرزمین سے امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد. گنبد خضرا کانفرنس، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. نور محمدی کو پیدا کر دیا گیا. یہ تو نبیوں کی شان ہے، مان لیا. مگر آج کے دور میں مانتا ہو مان، نہ مانتا ہو مت مان. اعلیٰ حضرت نے فرما دیا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے. ماننا ہے تو آج ہی مان لے.
ماننا ہے تو آج ہی تسلیم کر لے. اگر نبی کی عظمتوں کے جھنڈے، نبی کی عظمتوں کے ترانے تو میدان محشر میں دیکھنے کے بعد مانے گا تو پھر نہیں مانا جائے گا. وہاں پر آدم بھی ہوں گے، ان کے چاہنے والے ہوں گے، شیس ہوں گے، ہود ہوں گے، لوط ہوں گے، موسیٰ ہوں گے، عیسیٰ ہوں گے، زکریا اور یحییٰ ہوں گے. 1,24,000 کم و بیش نبی، انبیاء، رسولان نظام ہوں گے. اللہ جن رسولوں کو اللہ نے شریعت عطا فرمائی ان کی شریعت کے ماننے والے ہوں گے. جن نبیوں کو اللہ نے صحیفے عطا فرمائے وہ صحیفے ہوں گے، ان کے ماننے والے ہوں گے. مگر جب اللہ اکبر شفاعت کا اذن مصطفیٰ کریم کو مل جائے گا، انبیاء عرض کر رہے ہوں گے مولا پہلے ہمارا نمبر آ جائے، پہلے ہمارا نمبر آ جائے. کسی کی بات نہیں سنی جائے گی. قسم خدا کی واحد ایک ایسی ذات ہے نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، جب اللہ عز و جل میدان محشر میں جہاں پر آدم بھی ہے، آدم سے لے کر موسیٰ تک تمام نبی ہیں، جب سے دنیا قائم ہوئی ہے، جب تک دنیا آباد رہے گی، تمام انسان آن میدان محشر میں موجود ہوں گے. جب اللہ عز و جل اپنے نبی علیہ السلام کو مقام مرتبہ عطا فرمائے گا، سبز رنگ کا جنتی حلہ مصطفیٰ کریم کو پہنا دیا جائے گا، لواء الحمد مصطفیٰ کریم کو عطا فرما دیا جائے گا، مقام محمود مصطفیٰ کریم کو عطا فرما دیا جائے گا. حوض کوثر کے مالک میرے آقا علیہ السلام ہوں گے. جب یہ مقام اور مرتبہ رب تعالی اپنے نبی کو عطا فرمائے گا، اپنے غیر بھی کہیں گے کہ ہاں ہم نے مانا ہے. مگر یاد رکھو اس وقت آپ کے ماننے کو نہیں مانا جائے گا. اگر آقا علیہ السلام کی عظمت کے ترانے اپنے سینوں میں جمانے ہیں، اپنے دل کو روشن اور منور کرنا ہے، تو پھر نبی کے بغض سے نہیں بلکہ عشق مصطفیٰ سے اپنے سینوں کو منور کر لو. تمہارا سر رب کی بارگاہ میں جھک رہا ہو مگر دل میں عشق مصطفیٰ کے ترانے جگمگا رہے ہو. تمہارا عبادت کے لیے سر جھکے، اللہ کی عبادت تم کرتے جا رہے ہو مگر دل میں آمینہ کے لال کا عشق بیدار ہو. اگر اس طرح سے اپنی زندگی کو گزارو گے پھر اعلیٰ حضرت کے شعر کا مصداق بن جاؤ گے. لہد میں عشق رخے شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. سبحان اللہ. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا خیر سے کام، للہ میں دنیا سے مسلمان گیا. تمام نبیوں نے نبی کے نور کا دیدار کیا. اللہ نے فرمایا مانتے ہو؟ عرض کی مولا ہم ان کے نور کو بھی مانتے ہیں، ان کی نبوت کو بھی مانتے ہیں. میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے نبوت کا مقام اور مرتبہ اس وقت مجھے عطا فرمایا تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے. ان کے مجسمے کو بنائے جانے سے بھی 14,000 سال پہلے اللہ نے اپنے نبی کو نبوت کا مرتبہ عطا فرما دیا تھا. مقام نبوت پر اللہ نے فائز فرما دیا تھا. وہ نور محمدی کی برکتیں دیکھو. 2-4 منٹ میں اپنی گفتگو کو میں ختم کروں اور آپ سے رخصت ہو جاؤں. اللہ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کے مجسمے کو تیار کرنے کا حکم دیا نا، فرشتے مجسمہ آدم بنا رہے ہیں. آدم کا مجسمہ تیار ہو گیا. کون آدم؟ جو ہم سب کے باپ ہیں آدم، تمام کائنات انسانی کے باپ ہیں حضرت آدم علیہ السلام. ان کے مجسمے کو جب بنا دیا گیا عرض کی مولا میرے اندر اندھیرا ہے، روشنی کا سامان تیار فرما دے. مولا میرے جسم میں روشنی تو عطا فرما دے. اللہ عز و جل نے حکم دیا جبریل آدم کی پشت انور کے اندر میرے مصطفیٰ کریم کے نور پاک کو جلوہ گر فرما دو. سبحان اللہ. آدم کی پشت مہکنے لگی. آدم علیہ السلام کا جسم منور ہو گیا. کس برکت سے؟ آمد مصطفیٰ کی برکت سے، نور محمدی کی برکت سے. فرشتوں نے حضرت آدم کا دیدار پیچھے سے کرنا شروع کر دیا. عرض کی مولا کیا ماجرا ہے؟ فرشتے اب تک تو میرا دیدار نہیں کرتے تھے مگر صف در صف ہو کر کے میرا دیدار پیچھے سے کر رہے ہیں. اللہ کا فرمان ہوا اے آدم تمہاری پشت میں نے نور محمدی کو جلوہ گر فرما دیا ہے. عرض کی مولا یہ میری پشت میں نہیں بلکہ اپنے آخری پیغمبر کا نور پاک میری پیشانی میں جلوہ گر فرما دے. اللہ کا حکم ہوا جبریل میرے نبی کے نور کو نکال کر کے پشت آدم سے آدم کی پیشانی میں جلوہ گر کر دو. اب حضرت آدم کی پیشانی نور محمدی کی برکت سے چمکنے لگی. اب تک جو فرشتے پیچھے سے آدم کا دیدار کر رہے تھے آ گئے سب کے سب سامنے، اور سامنے سے آ کر کے صف در صف ہو کر کے ادب کے ساتھ اللہ اکبر حضرت آدم کا دیدار کرنے لگے. قسم خدا کی جب اللہ عز و جل نے ملاحظہ فرمایا کہ آدم پر فرشتوں کو پیار آ رہا ہے، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. اللہ اکبر. اسی وقت اللہ کا حکم ہوا اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس. اے فرشتوں دیکھتے کیا ہو آدم کو، اب ایسا کرو یہ وقت ادب ہے، یہ تعظیم کا مقام ہے، یہ ادب اور احترام کا مقام ہے. اب دیر نہ کرو، آدم کو سجدہ کر لو. تمام فرشتے سجدے میں گر گئے تھے مگر ابلیس نے سجدہ
نہیں کیا تھا. اب یہاں پر مفسرین کے اقوال سنو, ایک دو نہیں دسوں بیسوں اقوال ہیں. بیان فرماتے ہیں وہ شیطان تھا جو آدم کی پیشانی میں نور محمدی کو جو چمک رہا تھا, اس کو جو ہے وہ سمجھ نہیں پایا, دیکھ نہیں پایا تھا. اللہ اکبر اللہ اکبر. فرشتے آدم کو سجدہ تو کر رہے تھے بے شک, مگر حقیقت یہ ہے جو سجدہ آدم کو کیا تھا وہ آدم کو نہیں بلکہ حضرت آدم کی پیشانی میں چمکنے والے نور محمدی کو سجدہ کرایا گیا تھا. اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو بتا دیا گیا تھا کہ اگر میرے نبی کا ادب احترام ملحوظ خاطر رکھو گے وفادار کہلاؤ گے, جنت کے حقدار بن جاؤ گے, اور اگر بغض رکھو گے تو شیطان کے پیروکار بن جاؤ گے. اللہ کا فرمان ہوا تھا سجدہ کرو, فرشتوں نے سجدہ کر لیا, مگر ابلیس تھا اکڑ گیا. جب اکڑا تو اللہ نے اس کو ایسا پکڑا کہ قیامت تک کے لیے لعنت کا توق اس کی گردن میں ڈال کر کے اللہ اکبر بھیج دیا گیا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, اس لیے ہمیں اپنے آقا سے پیار کرنا ہے, نبی کا عشق اپنے سینوں کے اندر جمانا ہے, جلوس محمدی ادب احترام کے ساتھ نکالنا ہے, اور ہمیشہ اپنے آقا کی محفلیں سجانی ہیں, اور دنیا والوں کو بتا دینا ہے حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم, مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے, خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. اللہ تعالی ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. تمامی حضرات کلمہ شریف پڑھیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کرسی ہٹا دو بھیا.